اللہ فرماتا ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ او فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سارے کے سارے فرشتے اکٹھے ہو کر اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے فسجدوا، کیا ہو گئے؟ سجدے میں چلے گئے، مگر الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا، قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا، اس نے انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے، تکبر اس کے دل میں آ گیا، وہ کہتا ہے میں کیسے سجدہ کروں، آدم کو میں سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی سجدہ نہیں کر سکتا تھا، سجدہ کر سکتا تھا، بڑا عابد و زاہد تھا، سجدہ کو تو کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، ابلیس بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عابد تھا، اتنا درجہ ملا کہ فرشتوں کے ساتھ اللہ نے ملا دیا، مگر اس کا انجام بھی دیکھو نا، انجام بھی کس وجہ سے یہ ہوا کہ اس نے تکبر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر کرنے والا رب کے حکم کے مقابلے میں، رب کے احکام کے مقابلے میں، رب کی بات کے مقابلے میں کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کے سجدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کی ساری زندگی اچھے کاموں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ فرماتا ہے ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، کیا کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے کہ مجھے تو نے اللہ آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کو جلایا جائے تو وہ اوپر جاتی ہے اور مٹی کو اوپر پھینکا جائے تو وہ نیچے آ جاتی ہے، یہ مجھ سے شان میں کم ہے۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ ابلیس شاہ صاحب۔ کون؟ ابلیس کا نام۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا عابد و زاہد تھا، بڑا پرہیزگار اور تقوی والا تھا، فرشتوں کی جماعتوں میں رہتا تھا، لیکن اللہ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا، اللہ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر کیا، ایسا تکبر کیا کہ میرے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ فرماتے ہیں ابا واستکبرا وکان من الکافرین، کافروں میں سے بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں میں سے تو بن گیا، لیکن میں نے اس کا انجام یہ کیا کہ میں نے اس کو قیامت کے دن تک رسوا اور ذلیل کر کے چھوڑ دیا، میں نے اس کو جنت سے نکال دیا، قیامت تک وہ پھرتا رہے گا، اس کو کوئی راہ راست نہیں مل سکتے، وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرتا رہے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں تکبر نہ کیا کرو، غرور نہ کیا کرو، فخر نہ کیا کرو۔ میرے دوستو جنت اور جہنم کی آپس میں باس و مباحثہ ہو گیا، آپس میں ہم کلامی ہو گئی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نا کہ جنت اور جہنم آپس میں باتیں کرنے لگ گئیں، ہم کلامی کرنے لگ گئیں۔ ایک کہنے لگی یعنی جنت کہنے لگ گئی کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، جہنم کہنے لگ گئی میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کیسے؟ جنت کہنے لگ
لگ گئی کہ میں تجھ سے اس لیے بہتر ہوں، میرے اندر آنے والے، مجھ میں بسنے والے، مجھ میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے نبی ہوں گے، ولی ہوں گے، پیر ہوں گے، سید ہوں گے، عابد ہوں گے، زاہد ہوں گے، متقی ہوں گے، شہید ہوں گے، صالح ہوں گے، کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے، شاہ ہوں گے، عاجز ہوں گے، کمزور ہوں گے، غریب ہوں گے، اللہ سے مانگنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ میرے اندر تو بڑے نیک لوگ آئیں گے نا، میں تجھ سے بہتر ہوں نا۔ جہنم کہنے لگی ہاں تیرے اندر جو بھی آئیں گے، جو بھی آئیں گے، مگر میرے اندر تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، فخر کرنے والے، بڑی جائیدادوں والے، بڑے عہدوں والے، بڑے نام والے، بڑے ناموں والے آئیں گے نا میرے پاس۔ میرے اندر بڑے بڑے ناموں والے لوگ آئیں گے جو زمین پر کسی کی بات کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اپنے خلاف کسی کی بات کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اپنے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے تھے، عاجزی نہیں کرتے تھے۔ بڑے مالدار لوگ میرے اندر آئیں گے نا میرا دوست۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا جو انسان تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، فخر کرنے والا، رب کی زمین پر رب کا کھا کر، رب کی نعمتوں کو استعمال کر کے، رب کے احسانات کو استعمال کر کے رب کی نافرمانی کرنے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم کہتی ہے میں ہی ہوں گی نا، میرے اندر آئے گا نا میرا دوست۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تمشِ فی الارض مرحا، اے انسان میں نے تجھے طاقت دے دیا نا، میں نے تجھے زور دے دیا ہے نا، میں نے تجھے قوت دے دیا نا، لیکن یہ نہ سمجھنا یہ طاقت ہمیشہ رہے گی، یہ زور ہمیشہ رہے گا، یہ قوت ہمیشہ رہے گی، یہ عہدہ ہمیشہ رہے گا، لوگ ہمیشہ نام لیتے رہیں گے۔ نہیں نہیں، جیسے یہ دنیا عارضی ہے، تیرا وجود بھی عارضی ہے، تیرے پاس نعمتیں بھی عارضی ہیں، تیرا نام بھی عارضی ہے، تیری تعریفیں بھی عارضی ہیں، اس لیے زمین پر چلا کر لا تمشِ فی الارض مرحا، پھر تکبر نہ کیا کر، اکڑ کر نہ چلا کر، غرور کر کے نہ چلا کر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں زمین کا نام اس لیے لیا، زمین کے اندر 10 سالوں کو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور تو کچھ کرنے والا